طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں حلیمہ سعدیہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں طاہر گورا کے ساتھ بات چیت کروں گی پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام کے کنونشن میں ہونے والے خود کش بم دھماکے کے حوالے سے، چین کے نائب وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہونے والے بم دھماکے کے تناظر میں۔ جمعیت علماء اسلام کے کنونشن پر اس بم دھماکے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ مذہبی گروہوں کے اوپر کیوں حملے کرتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب یہ بم دھماکہ ہوا تو سب سے پہلے جو شبہ تھا وہ TTP تحریک طالبان پاکستان پر تھا، اور آپ کا یہ بنیادی سوال کہ مذہبی گروہوں پر کیوں اٹیک کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، یہی عرصہ دراز سے ہو رہا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ دو بالکل مختلف نوعیت کے جو مذہبی گروہ ہوتے تھے، جیسے شیعہ سنی ہیں یا احمدیوں پر حملے ہوتے تھے، تو وہ ذرا بالکل مختلف مذہبی گروہ ایک دوسرے سے تھے۔ اب یہ ایک ہی طرح کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے اندر یہ جو ہے ساری جنگ چل رہی ہے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ طالبان کے بھی ایک طرح سے فاؤنڈر ہیں، یہ اتنے ان کے قریب ہیں نظریاتی طور پر، اور پھر یہ جہاد کے معاملے میں بھی جمعیت علماء اسلام کا ایک ہمیشہ سے ملتا جلتا موقف رہا جو طالبان کا رہا۔ تو یعنی طالبان والے جمعیت علماء اسلام کو ایک طرح سے اپنا باپ مانا کرتے تھے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی آپس میں ہی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اچھا، جہاں ان کی آپس میں لڑائیاں ہیں، طالبان کی آپس کے جو ان کے گروہ ہیں یا داعش کے ساتھ ان کی اب لڑائیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارے لیولز پہ ایک ساتھ کام بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ متحارب ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑتے بھی رہتے ہیں۔ تو اس سے اب جو ہم 10-12 سال سے خاص طور پر یہ جو داعش کی ساری ایکسٹریمزم مڈل ایسٹ میں ہوئی، سیریا میں، عراق میں، تو ہم نے جو سیکھا وہ یہ سیکھا کہ انفیکٹ جہاد ایک کاروبار ہے۔ یہ ریالٹی تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ جہاد ایک کاروبار تھا، مگر یہ جو ماڈرن ان کے کاروبار کی شکل و صورت ہے، وہ ہمیں سیریا سے، عراق سے 2011 کے بعد سمجھ آنا شروع ہوئی کہ انفیکٹ یہ ڈیفرنٹ کاروباری دکانیں ہیں یہ ایک ہی مکتبہ فکر کے لوگ۔ اب جیسے یہ طالبان ہیں، تحریک طالبان پاکستان ہے، یہ دیوبندی نقطہ نظر کے لوگ ہیں، جمعیت علماء اسلام ہے، یہ بھی دیوبندی نقطہ نظر کے لوگ ہیں۔ اب دیوبندی جو اسکول آف تھاٹ ہے، وہ دیوبند UP یعنی بھارت کی اسٹیٹس کے ایک مدرسے سے نکلا ہے۔ اب UP میں جو دیوبند کا معاملہ وہ بالکل مختلف ہے۔ ہم جیسے ایک بار بھارت میں کانفرنس میں تھے تو مولانا مدنی صاحب سے ملاقات ہوئی، تو مولانا مدنی صاحب دیوبند جو وہاں کا انسٹیٹیوشن ہے ان کے ہیڈز میں سے ہیں، تو ان کا نقطہ نظر ڈیفرنٹ ہے۔ آئیڈیالوجی شاید طالبان سے جو اسلامی حوالے سے ملتی جلتی ہے، لیکن جو پاکستان میں اور افغانستان میں جو یہ طالبان ہیں، پھر جو تحریک طالبان پاکستان ہے، داعش سلافی نوعیت کے ہیں۔ اچھا، یہ سلافی دیوبندی یہ بھی ان کی سرحدیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور ان کے آپس میں اختلافات بھی ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ان کی دکانداریاں ہیں آپس میں، وہ پھر ان کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ اچھا آپ ہماری باتیں نہیں سنتے، یعنی تحریک طالبان پاکستان کو گلا ہوتا ہے اپنے ہی اندر کے گروہوں کو کہ آپ کی اجارہ داری اس علاقے میں ہے،
ہماری اجارہ داری اس علاقے میں نہیں ہے تو ہم آپ کو بم سے اڑا دیں گے. اچھا اس میں کیا ہے کہ اسلحے کا کاروبار ہے، ایون منشیات کا کاروبار ہے، ایون یہ مافیا ہیں ان کے. ایسی رپورٹس بھی آئیں کہ ڈفرینٹ یہ جو ایکسٹریمسٹ گروہ ہیں ان کو ایسے لوگوں نے جوائن کیا جو بڑے بڑے مافیا تھے، جو ایون منشیات کے کاروبار میں، اسلحے کے کاروبار میں. تو وہ پھر جو معصوم لوگ ہیں ان کو ہائر کرتے ہیں، ان کو برین واش کرتے ہیں، وہ خودکش دھماکے کرتے ہیں. اچھا وہ بھی بیچارے جو ہیں ان کو بھی اور ان کی فیملیز کو بھی پیسے دینے کا لالچ ہوتا ہے کہ آپ جنت میں بھی جائیں گے. یہ جو یعنی وہ جو کافر تھے نا، پہلے تو کافر باقی کے ہوتے تھے نا، جیسے جو ہیں مسیحی کرسچنز کافر ہیں، ہندو تو ان کی نظر میں ہمیشہ سے کافر رہے، سکھ کافر ہیں. اب یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں. اچھا اور اس چکر میں یہ ان جو معصوم لوگوں کو جو خودکش حملے کرتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے، کافر ہیں. اچھا وہ بھی جو معصوم لوگ ہیں کوٹ ان کوٹ اور ان کے جو ورثہ ہیں، کچھ کیسز تو ایسے بھی آئے کہ جن میں وہ بیچاروں کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، لیکن ایسے کیسز بھی ہیں کہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں ان کے گھر والوں کو کہ جی ایک تو آپ نیک کام کر رہے ہیں، دوسرا یہ آپ بم بلاسٹ کر رہے ہیں اور آپ جنت میں بھی جائیں گے اور چلیے ہم آپ کو کمپنسیٹ بھی کر دیں گے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی پھر بیچ میں آتی ہیں، وہ بھی سارے کھیل تماشے کو دیکھتی ہیں کہ اوکے دیٹس فائن، اگر یہ سارے کا سارا کھیل تماشا ہے تو پھر کیوں نہ ہم بھی فائدہ اٹھائیں. جب ایجنسیاں بیچ میں آتی ہیں تو وہ بھی کاروبار کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ یہ جو مذہبی گروہ ہیں یہ بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس ساری لڑائی میں ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ کون کس کے ساتھ ہے. سب ایک دوسرے کو الزام بھی دیتے ہیں اور ان کے لیڈرز کو کچھ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کیا کاروبار کر رہے ہیں، کیا ان کے مفادات ہیں، کیا اسلحے کا بزنس ان کا ہے، کیا ایجنسیوں کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہیں، کیا ان کا لین دین ہے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ ابھی جو باجوڑ میں یہ جمعیت علماء کے کنونشن میں جو خود ایک دیوبند نقطہ نظر کی جماعت ہے، مولانا فضل الرحمان اس کے ہیڈ ہیں، اور ان کے اوپر ہی ان کے اپنے سابقہ ماننے والوں نے حملہ کر دیا. اگرچہ پہلے خیال تھا کہ یہ تحریک طالبان نے کیا ہے مگر انہوں نے اس کی ذمہ داری نہیں لی بلکہ افسوس کا اظہار کیا، مذمت کی. پھر داعش نے یہ ذمہ داری لے لی اور داعش بھی کہیں کہیں تحریک طالبان کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ کام کرتی ہے اور کہیں کہیں یہ آپس میں لڑتے ہیں. تو یہ سارا کاروبار ہے، جہاں ان کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں وہاں یہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور جہاں پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد عرصہ دراز سے کاروبار بن چکا ہے، تو پھر یہ جہادی کاروبار آخر کب تک ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاد 1400-1450 سال سے ڈفرینٹ زمانوں میں ایک کاروبار کی صورت میں ہی رہا ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ جہاد میں مال غنیمت بھی ہے، عورتوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو یہ ایک کاروباری منڈی جو ہے نا یہ عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے. حتیٰ کہ پرانے زمانوں میں بھی، صدیوں پرانے زمانوں میں بھی یہ عورتوں کو قید کرتے تھے، پھر ان کی نیلامی کرتے تھے، بیچتے تھے. یعنی اس حد تک گندگی ہے اس میں، اور آج بھی یہ ہو رہا ہے کام. اور آج تو پھر اس میں وہ جو اسلحے کا کاروبار ہے وہ بھی شامل ہو چکا ہے، ڈرگس کا جو کاروبار ہے وہ بھی شامل ہو چکا ہے، اور پھر جو انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، یعنی آج اگر فرض کیجیے امریکہ یا چین یا کوئی اور دیش یا پاکستان کچھ جہادی گروپوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے، کل یہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور پھر پرسوں وہ ملک بھی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، پھر یہ کسی اور کے ساتھ لگ جاتے ہیں، پھر یہ واپس انہی ملکوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں. یعنی یہ کوئی اس میں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. یعنی کاروبار میں
یہ جو سودے بازی ہے یہ نہیں ہے کوئی اصولوں کی بنیاد پر ہے. اصولوں کی بنیاد پر بائی دا وے کاروبار ہوتے بھی بہت ہی کم ہیں, وہ تو مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اور یہ کاروبار بھی ایسا ہی ہے. فرض کیجئے اگر امریکہ کو مڈل ایسٹ میں یا افغانستان میں کبھی کوئی گروپ جیسے مجاہدین ہوتے تھے وہ چاہیے تھے تو انہوں نے بلینز ڈالر وہاں پہ پھینکے, روسیوں کو بھگایا اور بہت سارا کام کیا. اچھا, پاکستان بھی اس میں اپنے فائدے لیتا رہا, اور جب نہیں چاہیے تو وہ پھر اپنے طور پر لڑتے تھے کیونکہ وہ اتنے مضبوط ہو چکے ہوتے تھے, وہ اپنے طور پر وہ پھر ایک مافیا بن چکے ہوتے. اچھا, پھر امریکہ کو محسوس ہوا کہ نہیں ہمیں پھر ان کی ضرورت ہے, یا چین کو یا روس کو یا پاکستان کو یا کوئی بھی, یا ایران کو یا کوئی بھی اس ریجن میں بیٹھا ہوا جس کا یہ, وہ پھر اپنے پیسے پھینکتا ہے تو پھر یہ واپس آ جاتے ہیں. یعنی آج لڑائی ہے, کل کاروبار ہے, پھر پرسوں لڑائی ہو سکتی ہے. کوئی اس میں دین ایمان نہیں, اور یہ سارے کا سارا جہاد دین ایمان کے نام پر ہو رہا ہے, جس میں دین ایمان کوئی نہیں ہے, مگر جہاد سارے کا سارا دین ایمان کے نام پہ ہو رہا ہے. اور یہ مکمل طور پر ایک بہت ہی ڈرٹی قسم کا ٹریڈ بن چکا ہے, اور اس میں کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی کتنے لوگ مرتے ہیں. اور جو جیسے پاکستان میں یہ ایک نیریٹو ہم سنتے ہیں کہ ہم نے بڑی قربانیاں دیں, ہمارے اپنے 70-80 ہزار لوگ مارے گئے, ابھی بھی ہر روز لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں. یہ ایک ریسنٹ اتنا خوفناک واقعہ ہے, اس سے پہلے بھی 4-5 لوگ ہر دوسرے تیسرے روز مر رہے ہوتے ہیں, مگر چونکہ یہ ایک 44 سے زیادہ لوگ مرے ہیں, درجنوں زخمی ہوئے ہیں, اس لیے یہ بہت بڑی خبر بنی. ادروائز پاکستان افغانستان کے بارڈر پہ, ایون پاکستان کے اندر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ یہ ہر وقت ہر دوسرے تیسرے روز حملے ہو رہے ہوتے ہیں, 3-4-5 لوگ مر رہے ہوتے ہیں. اب اس ڈرٹی کاروبار میں خود پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پڑی, تو اب یہ سارے کا سارا جو اس کا فلتھ ہے وہ پاکستان کی ریاست کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کاروبار سے باہر آ گئی, وہ بھی تو ایسی ایک طرف سے وہ اس کاروبار میں ہے, دوسری وہ اتنی حماقت انگیز باتیں کرتے ہیں آپس میں. جب کبھی ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں ان کے جرنیل, ان کے ISI کے سربراہ اور ایون سیاستدان کہ جی یہ تو طالبان ہیں جو افغانستان کے بہت اچھے ہیں, یہ تحریک طالبان برے ہیں, حالانکہ کوئی فرق نہیں ہے ان میں, صرف کاروبار کے ماڈل کا ہوتا ہے, جس کو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ کرتا ہے. اچھا, صرف یہ طالبان یا تحریک طالبان یا داعش کو ہی ہم اکیلے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے, یہ خود ریاستیں ذمہ دار بھی ہیں, وہ بھی ان کو یوز کرتی ہیں, وہ بھی منتظر ہوتے ہیں کہ کب ہمیں کاروبار ملے گا تو ہم پھر آگے چلیں گے. تو اس میں سارے ہی, اس اہتمام میں سارے ہی ننگے ہیں, ریاستیں بھی, مذہبی گروہ بھی, اور ان کو چلانے والے بھی, اور یہ کاروبار ہے اور بڑا ہی کبھی کاروبار ہے. چین کے نائب وزیر اعظم پاکستان کے دورے پہ آئے, ان کی آمد کے موقع پر پاکستان کے تعلیمی ادارے 2 روز کے لیے بند ہوئے. ان کے دورہ کو کیوں اتنی اہمیت دی جا رہی ہے, اس پر آپ کیا تبصرہ کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے, چین کے نائب وزیر اعظم پاکستان پہنچے, یعنی وزیر اعظم بھی نہیں تھے, نائب وزیر اعظم تھے. اور چین میں اصل جو پاور ہے وہ صدر کے پاس ہوتی ہے. چین کا وزیر اعظم کو بہت امپورٹنٹ نہیں ہے چین کے اندر, چین کی کمیونسٹ پارٹی کے اندر. شاید ان کے وزیر اعظم سے زیادہ امپورٹنٹ تو ان کا وزیر خارجہ ہوتا ہے, لیکن یہ ابھی چین کے نائب وزیر اعظم آئے ہیں. تو ظاہر ہے پاکستان ایک کمزور ملک ہے, کوئی بہت بڑی اکانومی تو ہے نہیں, اور چین ان کو کافی مفادات پھر سے دینا اس نے شروع کیے ہیں, کیونکہ چین کو عمران خان کی سرکار سے یہی تھا مسئلہ کہ عمران خان نے چین کے سی پیک کے پروجیکٹ کو برباد کیا تھا. اب چین کے نائب وزیر اعظم پاکستان میں جو سی پیک کا پروجیکٹ شروع ہوا تھا اس کی 10 سالہ کوٹ ان کوٹ سالگرہ کے لیے پاکستان پہنچے. تو مطلب انہوں نے 2 دن کی سرکاری چھٹی کر دی پاکستان, یعنی بڑی یہ مزاحیہ بات ہے. اور یہ ایک ریالٹی ہے کہ چین
کہ سی پیک کے حوالے سے پاکستان میں جو رشتے ناتے تھے وہ آصف علی زرداری اور نواز شریف، شہباز شریف چیف منسٹر ہوا کرتے تھے، یہ ان کے ٹولے سے شروع ہوئے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ چینی سائڈ پہ بھی اور پاکستانی سائڈ پہ بھی کافی کرپشن ہوئی، اور یہ کوئی مطلب انیوژل بات نہیں ہے۔ چین نے جہاں کہیں بھی اس طرح کے کاروبار کیے ہیں اس میں کرپشن تو ہوئی ہے۔ کرپشن تو خیر ہوتی ہی ہے اسٹیٹس لیول پہ، اب تو پوری دنیا میں وہ چل رہی ہوتی ہے صورتحال، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن 10 سالہ یہ سالگرہ ہے سی پیک کی، اس سلسلے میں یہ لوگ یہ اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں پاکستان کی طرف سے۔ دوسرا، بڑی مشکل سے شہباز شریف نے، پاکستان کی اس اسٹیبلشمنٹ نے چین کے ساتھ تعلقات بحال کیے ہیں۔ چین بہت ناراض تھا، اور عمران خان کے جانے کی ایک یعنی اقتدار سے ہٹنے کی ایک بڑی وجہ عمران خان نے جو ڈی ریل کیے تھے تعلقات چین کے ساتھ وہ ہے۔ تو بہرحال اس کو اس لیے اہمیت دی جا رہی ہے کہ ابھی تو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا کچھ ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ اس ایگریمنٹ سے پہلے ہی چین نے غالباً کو $5 ارب $5 بلین پاکستان کی ڈوبتی ہوئی اکانومی کو بچانے کے لیے دیے تھے، اور چین بڑی سخت شرائط لگاتا ہے، چونکہ چین کو پاکستان کے سسٹم پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان کی آرمی کے اندر بھی لڑائی ابھی تک چل رہی ہے، یہ بھی انفیکٹ چین اور ویسٹ کی لڑائی ہے۔ آئی ایم ایف جو ویسٹرن ممالک کا ایک ادارہ ہے مینلی، وہ اور چین کے سی پیک کی یہ لڑائی ہے۔ عمران خان ویسٹرن سائڈ پہ ان کے مفادات کو سیکیور کرنے کے فیس ہیں، فرنٹ فیس ہیں، اور یہ شہباز شریف اور زرداری یہ چین کے انٹرسٹ کو پاکستان میں پریزرو کرنے کے یا پروٹیکٹ کرنے کے فیسز ہیں، اور پاکستان آرمی بھی ڈیوائڈ ہے انہی دونوں بلاکس میں۔ یہ ہے سارے کا سارا کھیل، اور یہ جو ہم تماشے پاکستان آرمی کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کبھی 102 لوگوں کو وہاں سے فائر کیا جاتا ہے پاکستان آرمی کے بڑے بڑے افسرز کو، اور کبھی ایکشن لیے جاتے ہیں، عمران خان کو گرفتار نہیں کر پاتے، یہ بڑے سٹیک ہولڈرز اس میں انوالو ہیں۔ ایک طرف امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ انوالو ہے، اور دوسری طرف چین ہے۔ اب روس بھی کوئی چین کے ذریعے تھوڑا سا انٹریکٹ وہ بھی آ چکا ہوا ہے کھیل میں، اور تیسرے جو ہیں وہ یہ جو مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں، جی سی سی کنٹریز، خاص طور پر سعودی عرب، وہ تو خیر عمران خان سے ڈائریکٹ پروٹوکول کے ایشوز پہ بہت ناراض تھے۔ تو یہ سارے تناظر میں چین کے نائب وزیر اعظم کو اہمیت دی جا رہی ہے، چین کو ایشورنس دی جا رہی ہے کہ آپ اب واپس آن بورڈ ہیں ہمارے ساتھ پاکستانی ریاست کے ایشوز میں، اور پاکستانی ریاست اب آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے۔ یہ امریکہ کو، ویسٹرن ورلڈ کو میسج ہے کہ بھئی ہم چین کے ہاتھوں اب مکمل طور پر جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ گورنمنٹ اب جانے والی ہے بیکاز ان کے جانے کا ٹائم ہے، اور کس طرح آگے کارڈ ویسٹرن ورلڈ بھی کھیلتی ہے اور چین بھی کھیلتا ہے، تو یہ اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ لیکن یہی اس کا کنکلوسیو میرا جملہ ہے، اس لیے اہمیت دی جا رہی ہے چین کے نائب وزیر اعظم کے دورہ کو، کہ چین کو ایک میسج دیا جا رہا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چین یہ چاہتا تھا کہ جو چین نے ریسنٹلی پاکستان کی مدد کی، پاکستان مکمل طور پر کھل کے اپنی وفاداری کا اظہار کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے بیانات میں اور اپنے انٹرویوز میں بار بار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ عمران خان نے چین اور عرب ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے۔ اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں، اس پر تبصرہ کیجیے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ شہباز شریف نے ابھی ریسنٹلی 2-3 شاید انٹرویو دیے، ایک تو پاکستان کے صحافی سلیم صافی کو، اور دوسرا انٹرویو غالباً مجھے یاد نہیں پڑا، میں نے وہ بھی خیر دیکھا تھا، یاد آ جائے گا کہ ان کو دیا تھا۔ تو وہ ابھی ان کی حکومت وہ ڈیزالو کرنے والے ہیں کچھ دنوں میں، تو انہوں نے یہ 2-3 انٹرویو دیے، پھر وہ ان کی ٹویٹ بھی میں نے دیکھے اور سٹیٹمنٹس بھی ان کی سنی۔ وہ یہ بات بار بار کر رہے ہیں، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے سٹنگ پرائم منسٹر، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، کھل کے یہ بات کر رہے ہیں، چونکہ یہ انٹرنیشنل بات ہے، یہ ملک کی انٹرنل پالیٹکس کی بات نہیں ہے صرف۔ وہ یہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ
چین کے ساتھ اور عرب ممالک کے ساتھ عمران خان نے تعلقات خراب کیے. اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ امریکہ کا نام نہیں لے رہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کیے ہیں. یعنی شہباز شریف یہ نہیں کہہ رہے, وہ چین اور عرب ممالک کا کہہ رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے چین بھی نہیں چاہے گا اور عرب ممالک بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے ایک فارمر پرائم منسٹر کے حوالے سے یہ بات کی جائے. اگر وہ نہ چاہتے تو شاید شہباز شریف کبھی کھل کر یہ بات نہ کرتے. اب میں اس سے یہ میسج لے رہا ہوں کہ یہ چونکہ صرف پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے ایکسٹرنل افیئرز کی بات بھی ہے, اور یہ ان دیشوں کے ساتھ پاکستان کے ایکسٹرنل افیئرز کی بات ہے جو پاکستان کے لیے بہت سینسٹیو ہیں, جن کے ساتھ پاکستان کے روایتی طور پر اچھے تعلقات رہے ہیں. اگر شہباز شریف یہ نام لے رہے ہیں اور یہ نام لینا چین کو اور عرب کنٹریز کو اچھا نہ لگتا تو شہباز شریف نام نہ لیتے, کیونکہ شہباز شریف کی طرف سے ان دیشوں کے نام لینے سے اگر وہ دیش نہ چاہتے تو ان دیشوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے تھے. لیکن مجھے یہ میسج ملتا ہے کہ ان دیشوں کی طرف سے شہباز شریف کو گرین سگنل ہے کہ آپ یہ کہیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے واقعی ہی ان کے ساتھ تعلقات خراب کیے تھے. یہ ہمیں بھی نظر آتا ہے, یہ ہمیں بھی سمجھ آتی ہے, مگر آفیشلی پرائم منسٹر کی طرف سے یہ کہنا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ ان دیشوں کی رضامندی کے بغیر ایسا شہباز شریف نہیں کہہ سکتے, اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے نہیں کہہ سکتے, دوسرے دیشوں کے نام نہیں لے سکتے, کیونکہ اس کا اگر دوسرے دیش یہ پسند نہ کریں کہ جی شہباز شریف کو ہمیں بیچ میں نہیں لانا چاہیے, تو شہباز شریف افورڈ نہیں کرتے ان کے ساتھ تعلقات خراب کرنا. تو وہ یہ جو نام لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو گرین سگنل ہے ان دیشوں کی طرف سے, اور اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے اب وہ آفیشلی کنفرم کر رہے ہیں کہ واقعی تعلقات خراب کیے تھے. چلیے, عمران خان اپنے بیانات میں تو امریکہ کی غلامی سے نکلنے کی بات کرتے ہیں, تو بظاہر ان کا جو ایجنڈا ہے وہ امریکہ مخالف نظر آتا ہے. تو حکومت جو ہے وہ اس بات کو لے کر کیوں نہیں زور دیتی؟ آپ اس پر کیا رائے دیں گے؟ ابھی میں نے اسی مسئلہ پہ ابھی پیچھے تھوڑی سی بات کی, لیکن میں تھوڑی اب بات کو کھولتا ہوں. وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب, اسی لیے میں نے جیسا پیچھے کہا, یا پاکستان کی جو باقی پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ زیادہ زور اس بات پہ نہیں دیتی کہ عمران خان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کیے. اور عمران خان بھی چین اور جو عرب ممالک ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے, وہ امریکہ کی غلامی سے نکلنے کی بات کرتے ہیں. جب وہ غلامی سے نکلنے کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ان کا مقصد چین کے شکنجے سے نکلنے کی بات ہے. مگر پاکستان میں ایک تو چین مخالف جذبات نہیں ہیں, اس لیے پولیٹیکلی عمران خان کو یہ سوٹ نہیں کرتا. پاکستان میں پولیٹیکلی امریکہ مخالف جذبات ہیں, سینٹیمنٹس ہیں, تو اس لیے یہ بڑی سہولت والی بات ہے. در حقیقت عمران خان امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو واچ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں. پاکستان کے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ پاکستان امریکی بلاک کے ساتھ رہے. چائنیز بلاک کے ساتھ جڑے رہنے سے پاکستان کو ان دا لانگ رن کوئی فائدہ زیادہ نہیں ہوگا. پاکستان ڈیٹ ٹریپ میں, جو چین کا مشہور ہے ڈیٹ ٹریپ, اس میں پھنسے گا. امریکہ سے پاکستان نے بہت سارا اسلحہ لیا ہوا ہے, اس کا جو رینوویشن ہوتی ہے, اس کے جو پیکیجز ہیں, پھر آئی ایم ایف بھی ہے, وہ پاکستان کو امریکہ کی ویسٹرن بلاک کی زیادہ ضرورت ہے. عمران خان اس حوالے سے زیادہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. میں اگر اس کو صحیح انالائز کرنا چاہوں تو صورتحال یہ, مگر چونکہ عمران خان لائق آدمی نہیں ہے, انفارچونیٹلی ہی از ناٹ اے گڈ ایڈمنسٹریٹر, بہت ہی نالائق آدمی ثابت ہوا ہے. وہ امریکہ کے مفادات کو بھی پاکستان میں پروٹیکٹ نہیں کر سکتا اور پاکستان کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, ورنہ تو وہ اسی لیے لایا گیا تھا 2018 میں, اس کی گورنمنٹ اسی لیے بنائی گئی تھی. اور وہ اتنی بری طرح ناکام ہوا کہ نہ امریکہ سے کچھ لے سکا پریکٹیکلی, اور جن سے کچھ ملتا تھا یعنی عرب ممالک سے اور چین سے وہ بھی گوا دیا. اچھا,
عرب ممالک اس وقت بہت بیلنس کھیل رہے ہیں. وہ امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں ان کے, اور چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. وہ اس کھیل میں نہیں ہیں. وہ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ عمران خان ہو یا شہباز شریف ہو یا آصف زرداری ہو, کون بہتر تمیز کے ساتھ ڈیل کرے گا. عرب ممالک کا تو صرف پاکستان کے ساتھ اتنا ہی ریلیشن شپ ہے. وہ اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں. دے آر ویری اسمارٹ. وہ اپنے حساب میں دیکھ رہے ہیں پاکستان کی رجیم کو. ان کا اپنا حساب ہے. لیکن چین اور امریکہ ایک دوسرے کے اس وقت رائیولری فورسز میں بہت بڑھ چڑھ کر رہے ہیں. تو عمران خان امریکہ سے نکلنے کی, یعنی امریکہ کی غلامی سے نکلنے کی بات کرتا ہے. امریکہ مخالف جو پاکستان میں سینٹیمنٹس ہیں ان کو ہوا دیتا ہے. امریکہ کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. امریکہ بہت پرانا اس کھیل کا کھلاڑی ہے. اگر امریکہ کو پاکستان تو کیا دنیا کے کئی ملکوں کی رجیمز برا بلا بدا کہتی ہیں, لیکن امریکہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اگر جو عوام کے جذبات ہیں ان کی بیس پہ اگر حکومتیں یا پاکستان کی حکومت کہتی ہے یا پاکستان کی سابقہ حکومت کہتی ہے, امریکہ اس کو مائنڈ نہیں کرتا. امریکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے انٹرسٹ واچ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. وہ یہ بلیم لینے کو تیار ہوتا ہے. تو امریکہ کو اس طرح کے نیریٹو سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ ان کے لیے اچھا ہے کہ ایک لیول پہ امریکہ کو برا کہیں, دوسری لیول پہ امریکہ کے ساتھ کام کرتے رہیں اور امریکہ کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے رہیں. وہ ان کو سوٹ بھی کرتا ہے. تو عمران خان یہ کام کر رہے ہیں جس سے نہ امریکہ کو کوئی پرابلم ہے, اور عمران خان کی پولیٹیکل جو کنزمپشن ہے وہ بھی ٹھیک چل رہی ہے. اسی لیے تمام تر مسائل کے باوجود عمران خان کو ابھی تک ٹھیک سے گرفتار نہیں کیا جا سکا, کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ ہے, آئی ایم ایف ہے. اب آئی ایم ایف بھی ڈبل گیم کھیلتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم نے اپنے گھوڑے کو بھی بچانا ہے, یعنی عمران خان کو پاکستان کی صورتحال میں, اور دوسری طرف ہمیں پاکستان کو بالکل ڈوبنے بھی نہیں دینا, کیونکہ یہ ڈوب بھی گیا تو یہ ایک ایشو ہی ہے ہمارے لیے. تو وہ بھی بڑے طریقے سے چل رہے ہیں. اگر ان کا گھوڑا عمران خان کو تھوڑا سا آگے ریس میں آگے چل سکا تو وہ اس کو بھی چلا لیں گے. اگر وہ چلنے کے قابل نہ رہا, گرفتار ہو گیا, تو وہ کوئی بات نہیں, وہ پھر زرداری کو, بلاول کو, ایون شریف خاندان کو, وہ ان کو بھی آن بورڈ لے آئیں گے. تو وہ اپنے طور پر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا چلیے, مطلب جو بھی صورتحال ہوئی ہم قابو کر ہی لیں گے صورتحال کو. وہ اس لیول پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اور عمران خان امریکہ مخالفت کے نعرے لگا رہا ہے, امریکہ کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے باوجود, اور چین اپنا کام کر رہا ہے. تو یہ گیم ایسی ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا بھی کوئی بلیک اینڈ وائٹ ہو اور کوئی رزلٹ ہو, بس یہ ایسے ہی چلتی رہے گی. چلیے اب تھوڑا سا تبصرہ پاکستان کی آنے والی سیاسی صورتحال آپ کو کیسے دکھتی ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے, جب آپ کا میرا یہ ریکارڈ شدہ شو جب یہ جائے آن ایئر, کوئی پتہ نہیں ہے عمران خان گرفتار ہو جائیں, چونکہ ان کو توشہ خانہ کیس میں بھی بلایا گیا ہے. کینیڈا اور پاکستان کے وقت کا ویسے ہی فرق ہے. ہم ادھر جو آج بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں آلریڈی 12-13 گھنٹے کا فرق پڑ چکا ہوتا ہے. تو وہ ہم سے آگے ہیں, تو وہ کوئی پتہ نہیں ان کو گرفتار کر دیا جائے. میری رائے میں ان کو گرفتار کیا جائے یا نہ کیا جائے کوئی بہت فرق نہیں پڑنے والا. حکومت شہباز شریف لگتا یہی ہے اپنے اتحادیوں کی رائے کے ساتھ توڑ دیں گے 12 اگست سے پہلے یعنی ڈیزالو کر دیں گے, اور اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے گی. پھر الیکشن جو ہے وہ 3 مہینوں کے اندر ہونے ہیں, لیکن اس میں بھی کئی ifs اینڈ بٹس ہیں, وہ بھی پھر ساتھ ساتھ چلیں گے. وہ ifs اینڈ بٹس جو ہیں, میں ہر بار آپ سے بات چیت کرتے ہوئے کہتا ہوں, وہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو والی بات ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی میری ذاتی رائے میں ایگزیکٹ نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے. وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین کا کتنا پریشر آتا ہے, امریکہ کا کتنا پریشر آتا ہے, انٹرنیشنل کتنا پریشر آتا ہے, ان کی فوج کے اندر جو ڈویژن ہے, پاکستان کی فوج کے اندر جو ڈویژن ہے, اس کے کیا رزلٹس نکلتے ہیں, کون سا پلڑا آج بھاری ہے کل نہیں بھاری ہوگا. تو یہ وہاں پہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا دہاڑی دار مینٹیلٹی جو ہوتی ہے کہ کل جو کمانا ہے وہی کھانا ہے, تو وہ جو کل آتی ہے اس کے مطابق پھر ان کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک لانگ ٹرم بھی پلاننگ کر کے انہوں نے رکھی ہوتی ہے, ایک 6 مہینوں کی, سال کی, مگر وہ پائیدار پلاننگ نہیں ہے. اس کا دار و مدار بھی اس بات پر ہے کہ کل کیا ہوگا, پھر وہ چینج ہوتی ہے صورتحال. تو
میرا خیال ہے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے جو ہم کئی ہفتوں سے ڈسکس کر رہے ہیں اسی طرح چل رہی ہے. عمران خان گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ سب سے بڑی وہاں پہ خبر ہے, سب سے بڑی لوگوں کی ایک ایکسائٹمنٹ ہے دیکھنے کے لیے کہ بھئی گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میری رائے میں وہ گرفتار ہوں یا نہ ہوں وہ بہت اس سے فرق نہیں پڑنے والا. فرق انٹرنیشنل جو سینیریو ہے, چونکہ پاکستان ایک کمزور ریاست ہے, اکنامیکلی بھی, پولیٹیکلی بھی, اور سوشل فیبرک بھی اس کا کمزور ہے بہت. تو اس سارے کانٹیکس میں پھر وہ سارے جو فیکٹرز ہیں ایٹ پلے, اور وہ جب سارے فیکٹرز ہر روز ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے وقت پہ یا نہیں ہوں گے, تو یہ تو پھر الیکشن کے دنوں میں ہی پتہ چلے گا جا کے ہمیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب تک بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ چونکہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں 12 اگست سے پہلے اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا, تو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی, تو پھر دیکھیں گے ہم آنے والے ہفتوں میں شوز میں جائزہ لیں گے. چلیے اب اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے میں سویڈن میں قرآن پاک کو کئی بار جلایا گیا, پھر ڈنمارک میں بھی ایسا واقعہ ہوا. تو اب ڈنمارک مذہبی کتابوں کی بے حرمتی کو روکنے کی خاطر اقدامات کرنے پر غور کر رہا ہے. تو ایک طرف تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے جس میں لوگوں کی دل آزاری کا معاملہ ہے, اور دوسری طرف لوگوں کی ظاہر ہے فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں بیلنس کیسے آ سکتا ہے, اس پر تبصرہ کیجیے. دیکھیے دنیا نے مجھے لگتا ہے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ کافی انجوائے کر رہی ہے. اب دنیا ایک سوشل کلب بن گیا ہے, ایک گلوبل ویلیج ہے. ہمارا جو یہ بظاہر پہلے ہمیں نظر آنے والا جو پلانٹ تھا, اب وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے مطلب ایک فلائٹ کینیڈا سے آسٹریلیا میں 1.5 دن کے اندر پہنچ جاتی ہے. تو یعنی وہ پوری جو ہمارا یہ جو پلانٹ ہے یہ وہ 1.5 دن کی اب کھیل کہانی رہ گیا ہے کہ آپ 1 سے 1.5 دن میں دنیا کے ایک حصے سے, زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جا سکتے ہیں. تو جب چیزیں اتنی زیادہ قریب آ جائیں اور میس مائگریشن ہو جائے, یعنی ہمارے اب کینیڈا میں دنیا بھر کی جو قومیں ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں آ چکی ہیں, پھر ظاہر ان کا اپنا بیگیج بھی ساتھ آتا ہے, ان کے اپنے جذبات بھی ساتھ آتے ہیں, وہ تو چینج نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو بلاسفیمی لا ہے یہ برٹش راج میں برطانیہ وہاں پہ لے کر آیا تھا, چونکہ وہاں پہ کیا تھا, ہندو مسلم تھے اور بھی گروپس تھے, کرسچنز بھی تھے, چونکہ پہلے پرتگیز وہاں پہ گئے بھارت کی دھرتی پہ, پھر یہ برٹس گئے, تو پھر یہ بہت زیادہ کنورژن ہوئی وہاں پہ. تو پھر یہ ہم ہیں تو ایک ہی کیمسٹری کے لوگ نا, یعنی جو مسلمان وہاں پہ کنورٹ مسلمان ہوئے سب ہندوؤں سے آئے, پھر کرسچنز بھی انہی میں سے آئے, سکھ بھی بنے ہندوؤں سے ہی نکلے. تو پھر سب ایک دوسرے کے ایک ہی ڈی این اے کے لوگ ہیں, ایک ہی مزاج کے لوگ ہیں. تو پھر جذباتی بھی ہم ایک ہی لیول کے ہیں اور ٹچی بھی ہم ایک ہی لیول کے ہیں, ایک دوسرے سے ہم دکھی بھی رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت کچھ شیئر بھی کرتے ہیں. تو پھر جب انگریزوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں اپنے مذہبی فرقوں کے حوالے سے, لیکن جہاں ان کے مسالے ایک ہیں, کھانے ایک ہیں, کلچر ایک ہے, وہاں یہ خوش بھی رہتے ہیں, تو ان کی لڑائیاں بہت ہو جاتی ہیں ذرا سی بات پہ جو ان کے عقیدے ہیں. تو انہوں نے بلاسفیمی لا, چونکہ جو بھی سرکار ہوگی ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو کنٹرول کیا جائے. اب اسی طرح سویڈن میں, ڈنمارک میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں وہ گلوبل سماج بنتے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ کوئی 30-40 سال مغربی دنیا نے انجوائے کیا فریڈم آف ایکسپریشن, یہ تو ان کے جو تھے سب سے عزیز وہ تو حضرت عیسیٰ تھے, تو جیسس کے خلاف بھی کوئی ان کے بارے میں بدتمیزی بھی لوگ کر جاتے تھے, ان کے اپنے ہی لوگ. تو ان کا فریڈم آف ایکسپریشن تھا تو وہ شٹ اپ کال دے دیتے تھے کہ نہیں ہم نہیں برداشت کریں گے. اچھا اب یہ دوسری کمیونٹیز آتی جا رہی ہیں, خاص طور پر مسلمان کمیونٹی, تو وہ کافی جذباتی ہیں. وہ پھر جیسا ہم نے دیکھا کہ سویڈن کی ایمبیسی پہ کے باہر عراق میں
ایک خوفناک اٹیک ہوا، ایک افریقہ کے ملک پر اٹیک ہوا، پاکستان میں بڑے خوفناک جلسے جلوس نکالے گئے، ایران میں نکالے گئے، بہت سارے اسلامی ملکوں میں نکالے گئے، جب سویڈن میں قرآن شریف کو ریسنٹلی جلایا گیا، پھر میرا خیال اوپر تلے 2 واقعات ہوئے، اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، اب ڈنمارک میں ہوا. تو اب ڈنمارک، سویڈن چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کو یہ بھی احساس ہے کہ بھئی ہمارے ملکوں کے اندر اب لاکھوں کی تعداد میں مسلمان رہ رہے ہیں، تو وہ بھی پھر ایک ریاکشن آتا ہے. اچھا پھر ان کا ریاکشن آتا ہے تو پھر یہ جو مطلب ان کے اپنے وائٹ کاکیشین جو ان کے اپنے گروپ ہیں جن کو کوٹ ان کوٹ رائٹ ونگر کنزرویٹوز بولا جاتا ہے، وہ بھی پھر ریاکشن کا اظہار کرتے ہیں. تو پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے، گورنمنٹوں کے لیے، سرکاروں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس سارے ساگا کو کنٹرول کرنا. تو اب ڈنمارک نے یہ سوچنا شروع کیا کہ بھئی ہم اس کو وہی بلاسفیمی لا والی صورتحال لائیں، اب ہم اس کو کنٹرول کریں، یعنی کوئی بھی کسی کی مذہبی کتاب کو نہ جلا سکے. یعنی وہ فریڈم آف ایکسپریشن والے وہ جو تھے 30-40 سال والے جو لاز تھے، اب اس پہ یہ بلاسفیمی لا لائے جائیں گے. اب میں بھی سمجھتا ہوں بنیادی طور پر کہ مطلب اچھا ہی ہے کہ اب ہم سب لاکھوں کی تعداد میں ہر مذہب کے لوگ ہر ملک میں اب رہ رہے ہیں. تو اب بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے کہ وہ جو کلاسیکل فریڈم آف ایکسپریشن کے ہیں وہ آپ ایکسرسائز کر سکیں. کوئی نہیں مانتا. اب اپرنٹلی 21ویں صدی میں ہم آ گئے، ماڈرن ہو گئے، سوشل میڈیا آ گیا، بڑی ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی، مگر سوچ ذرا اب بیکورڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، اب برداشت نہیں ہے. اس لیے کہ لاکھوں کی تعداد میں سارے گروپ وہ ہر ملک میں رہ رہے ہیں. کاسموپولیٹن ڈینس کاسموپولیٹن سچویشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کی وجہ سے. اور پھر جو سرکاریں ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا اس کو مینج کرنا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ساری صورتحال کا حل یہی ہے جو اب ڈنمارک نکال رہا ہے، جس طرح کے گلوبل ولیج بنتے چلے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اب سولوشن کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ایک بات طے ہے کہ جیسے مطلب مسلمان برادریاں مختلف ملکوں میں ہیں، وہ اس سلسلہ میں پریشان ہیں کہ بھئی ان کے مذہبی عقائد کو اٹیک کیا جاتا ہے. تو میری ان سے بھی اب یہی ہے کہ بھئی وہ بھی اپنے نریٹو میں ہر کسی کو کافر کہہ کے، کافر ان کے نریٹو میں بھی تو ہے نا مسلمان برادریوں کے بھی، کہ وہ بھی کافر جو ہے ایک ڈیروگیٹری طور پر یوز کرتے ہیں. تو ان کو بھی پھر اس کام کو ختم کرنا ہوگا. جب انہیں سپیس چاہیے، جب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کسی قسم کی وہ انسلٹ برداشت نہیں کریں گے، تو ان کو بھی پھر کرسچنز کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، جتنے نان مسلمز ہیں ان کو کافر کہنے کی سوچ کو ختم کرنا ہوگا. مطلب تو کو ایگزسٹنس کی پالیسی کے تحت اگر کوئی بھی گروہ یہ چاہے کہ بھئی اس کو مکمل طور پر اکاموڈیٹ کیا جائے، جیسے یہ ہے کہ شروع میں ہمیں بھی یہ پرابلم ہوا، مجھے ذاتی طور پر کئی سال پہلے اسلاموفوبیا جب یہ ٹرمینالوجی آئی تو میں نے بھی سوچا کہ بھئی یار یہ کیوں اب یہ اس طرح کی چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں. اب وہ اسلاموفوبیا اسٹیبلش ہو چکا ہے، اب ایک ریالٹی بن چکا ہے. ہم پہلے یہی تھا کہ یہ پولیٹیکلی اس کو موٹیویٹ کیا جا رہا تھا اس ٹرمینالوجی کو. اب وہ ایک ایکشن ریاکشن کے چکر میں اب بہت سارے ایسے واقعات ہوئے مسلمانوں پہ، دنیا بھر میں ایسے واقعات ہوئے، کہیں پہ کوئی گاڑی ان پہ چڑھ دوڑا. اب یہی مسئلہ آپ اٹھا لیجئے، جرمنی میں، انگلینڈ میں، بہت سارے ملکوں میں مسلمان ایکسٹریمسٹ بھی، امریکہ میں بھی یہ بھی گاڑی لے کے چڑھ دوڑے کافروں کے اوپر کہ جی یہ کافر ہیں ان کے اوپر. تو اب یہ پھر اگر ایکول سپیس سب کو چاہیے تو سب کو پھر ایکول سپیس دوسروں کو بھی دینی پڑے گی. ایکولی سینسٹیو اباؤٹ ایچ ادر. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ بھئی مطلب آپ کے جذبات کو کوئی ہرٹ نہ کرے اور آپ دوسروں کو کافر کہتے ہوئے ہرٹ کرتے پھریں. تو میرا خیال ہے کہ اب حکومتوں کو اس طرف جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جی چلیے جی آپ کے بارے میں ہم بہت اکاموڈیٹو ہیں، دوسروں کو بھی کہنا ہے کہ آپ بھی دوسروں کے بارے میں ایکولی اکاموڈیٹو ہوں، تبھی یہ سماج آگے جا سکیں گے. آج کا طاہر گورا شو بلا تکلف میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں.
Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.